السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہمارے نبی نے ہمیں ہر طریقے بتائے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی طریقہ بتایا کہ بھائی واش روم میں کوئی بندہ جائے تو کس طریقے سے بیٹھے۔ حالانکہ واش روم میں ہر کوئی بندہ جاتا ہے اپنی قضاء حاجت کے لیے، لیکن طریقہ کار ہمیں بتایا گیا کہ اس طریقے سے جب جاؤ گے تو آپ اپنی قضاء حاجت بھی پوری کر لو گے اور آپ کو سنت کا ثواب بھی الگ سے ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہر موڑ پر ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر نبی علیہ السلام نے کچھ ہمیں بتایا نہ ہو۔ اسی سلسلے میں عورتوں کے حوالے سے یہ پردے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ پردے کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ پردہ تو کرتی ہیں، لیکن اللہ معاف کرے وہ ایسا برقع پہن لیتی ہیں کہ وہ برقع لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی جو ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی جو اوروں کو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ اب کوئی عورت نعوذ باللہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی کو مائل کرنے والی ہے، لیکن وہ ایسے کپڑے ایسے کلر کا برقع پہن لیتی ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل ہمارے جو بہنیں جتنی بھی ہیں وہ زیادہ تر بلیک برقع ہی پہنتی ہیں، لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پر اورنج کلر کا پہن لیا، بالکل ڈارک اورنج، تو ہر بندہ دیکھے گا۔ یہ کسی نے اور کلر کا پہن لیا تو ظاہر بات ہے وہ بھی دیکھے گا۔ تو مختلف قسم کے برقعے آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو اسلام نے بتایا ہوا جو طریقہ ہے پردے کا وہ ہم سے آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے۔ اب پردے کا کیا حکم ہے ذرا اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں مقصود وہ غیر محرم محارم مردوں کا کافر فاسقہ عورتوں سے پردہ کرنا ہے، لہٰذا کوئی بھی رنگ برقع یا چھیل یعنی بڑی چادر کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ وہ چادر وغیرہ خود زینت نہ اور پردے کا مقصد اس سے پورا ہو سکتا ہو۔ یعنی یہ دیکھیں نا آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یا تو بڑی چادر ہو یا سمپل برقع ہو، لیکن ایسا برقع بھی نہ ہو کہ جو لوگوں کی زینت کی طرف مائل کرنے والی ہو، یعنی لوگوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرے، ایسا کوئی رنگ کا برقع نہیں پہننا چاہیے۔ اب پڑھ لیتے ہیں کہ جلباب یعنی برقع یعنی لمبی چادر، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ان سب کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا ہے کہ مسلمان خاتون اپنے پردے کی اس بڑی چادر چھیل وغیرہ کو اپنے سر پر جسم پر لٹکائے، پھر اس کے بعد اس چھیل وغیرہ کو سر کے دوپٹے پر دائیں یا بائیں اس طرح اوڑھے کہ اپنے بدن کے تمام اعضاء اور زیب و تن پہنے ہوئے کپڑوں کی زینت وغیرہ چھپا لے اور اپنے پاؤں کے ظاہری حصوں کو بھی چھپا دے۔ سعودی عرب کے ایک عالم دین ابو زید نے اپنی کتاب میں برقع وغیرہ سے پردے کا یہ طریقہ لکھا ہے۔ دیکھیں نا آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ برقعے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہی چھپا ہو، اگر ہو سکے تو پاؤں کا بھی کچھ حصہ چھپنا چاہیے برقعے میں، یعنی اتنا لمبا برقع ہونا چاہیے، وہ جو تقریباً ہر ایک عورت کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ برقع پہنا ہوا ہو۔ اچھا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے برقع پہنا ہوتا ہے لیکن اندر کا جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گئی، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اتنا باریک پردہ ہوتا ہے۔ اب ان سے پوچھ لو کہ بھئی برقع کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی پردہ ہے۔ تو پردے کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوا، اللہ معاف کرے، کہ بھئی اندر جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ غیر محرم بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ تو غلط طریقہ ہوا۔ اسی طرح جب آپ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کے دل میں اسلام، نبی علیہ السلام، ازواج مطہرات، ان سب کی محبت آپ کے دل میں اور ہر ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اور ہوتی ہی رہتی ہے، تو اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو چھپا لیں، یعنی جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا اسی طریقے سے ہم اپنے برقع پہن لیں، نہ کہ غیروں کو طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ برقعے کا طریقہ یہ ہے، یا آج کل رواج یہ ہے، آج کل فیشن یہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ مدارس کی جو ہماری بہنیں پڑھنے والی ہیں ان کے ذرا آپ برقع دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، انہوں نے دستاری بھی پہنے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں میں جرابی بھی پہنی ہوتی ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، سمجھ میں آ گئی نا، اور بالکل
क्लियर किस्म का पर्दा होता है, आंख भी नहीं नज़र आ रही होती, यानी ऊपर से एक दूसरा रुमाल सा यानी दूसरा कपड़ा सा रख देती है कि आंखें भी नज़र ना आए। समझ में आई ना। अब वो मदरसे में पढ़नी जाती हैं मजबूरी के तहत, क्योंकि मदरसा दूर होता है या बहरहाल करीब भी होता है, फिर भी बुर्का पहन की जाती है, लेकिन अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि भाई ये पर्दादार औरत जा रही है। उसकी मिसाल आप ऐसी समझ लें कि एक टॉफ़ी है, उसके ऊपर रैपर रखा हुआ है, रैपर चढ़ा हुआ है। अब उस टॉफ़ी को आप रख दें तो उसके ऊपर कोई चूंटी वगैरह नहीं आएगी, और अगर उसी से आप रैपर हटा दें तो 10 मिनट के अंदर अंदर सारी चूंटियाँ उसके ऊपर आ जाएगी। तो इसकी मिसाल ऐसी ही है कि पर्दादार औरत जो होगी उसको कोई भी नहीं देखेगा, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदा मुसलमान है, हर बंदा इज्जत और एहतराम रखता है। तो जो उन्होंने पर्दा किया होता है उसको कोई भी नहीं देखता, लेकिन जो पर्दा नहीं किया होता बतौर फैशन के वो पर्दा करती है, तो फिर उसके ऊपर गैरों की नज़र पड़ भी सकती है। समझ में आ गई। आजकल फैशन आ गया है, पर्दा भी हटा दिया, सिर्फ निकाब पहनती है और उसके ऊपर ये मास्क सा लगा देती है। आज मास्क बॉन पहनने लगी हैं, बस इसी को आप पूरा ये बुर्का यानी ये समझती है कि हमने पूरा ये पूरा पर्दा कर दिया है, हालांकि ये गलत तरीका है। मास्क का दौर तो अभी शुरू हुआ, कोरोना वायरस के बाद शुरू हुआ। बस जिन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया था वो अब तक वो मास्क लगा रहे हैं, और औरतें भी मास्क लगा के बाहर निकल रही होती हैं। पूछो क्या है, वो कहते भाई पर्दा तो है, मेरा मुंह तो छुपा हुआ है। अभी मास्क आप जरा देखिए ना क्या है, उसको जरा अगर अल्लाह माफ कर किसी ने पकड़ लिया, किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल अगर उसको यूं पकड़ के खींच लिया तो मास्क तो उतर गया, तो अब पर्दा कहाँ गया। तो इसलिए मेरे प्यारे बहनों, जब भी आप बुर्का पहनने का जब आपने इरादा किया है तो उसको सही तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके, अज़वाज मुतहरात के बताए हुए तरीकों पे जब आप अपने आप को ढांपेंगी, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त और एहतराम देंगे और कल क़यामत के दिन भी इज़्ज़त और एहतराम से नवाज कर आपको जन्नत में दाखिल करेंगे। तो ये जिल्बाब के बारे में मैंने आपको बता दिया, और उसके बारे में बता दिया कि कौन से रंग का बुर्का पहनना चाहिए। तो रंग के हवाले से भी इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उमूमन ब्लैक कलर का रंग जो होता है वो ज़्यादा मशहूर है, हर एक बंदा पहनता है, तो ब्लैक कलर का ही बुर्का होना चाहिए, या कोई ऐसा कलर, ज़रूरी नहीं है ब्लैक, या कोई ऐसा कलर हो कि जिस कलर की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान ना हो। समझ में आई, यानी ध्यान ना हो किसी की तरफ, तो उस कलर का भी आप बुर्का पहन सकती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।